اس بارے میں دو حصے ہیں، سورۃ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورۃ یونس مکمل۔ سورۃ توبہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت، نمبر 2 مومنین کی 9 صفات، نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام کا تذکرہ۔ منافقین کی مذمت، اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ اس منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد زرار بنائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ مومنین کی 9 صفات، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ 9 صفات مومنین کی ہیں۔ غزوہ تبوک میں 3 مخلص صحابہ اکرام شریک نہیں ہو سکے۔ نمبر 1 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سورہ یونس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، کہ رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نمبر 2 رسالت، اور اس کے ضمن میں 4 انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے۔ نمبر 3 قیامت، تمام انسانیت کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، کفار اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ نمبر 4 قرآن کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں۔ جو 4 قصے ذکر کیے گئے ہیں ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی، سوائے چند لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ دوسرا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ چوتھا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ سورۃ نساء، سورۃ انعام، سورۃ یونس اور سورۃ صافات میں صراحتاً یونس آیا ہے، اور 2 جگہ سورۃ یونس اور سورۃ قلم میں اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت ذو-النون کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں۔ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی تذکرہ سورۃ صافات میں ہے۔ دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ اور استغفار کرنا، حضرت یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں صحیح سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے ساحل سمندر پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے سب صحرا میں نکل گئے، اور انہوں نے آہوزاری اور توبہ اور استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔